ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سورۃ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے اس کے درمیان یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کائنات تو رسول خدا کے لیے بنائی گئی تھی۔ میرے بھائی یہ ایک روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر، اور یہی وہ شیخ زکریا کاندلوی نے تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال میں بھی لی ہے، اور اندازہ کریں روایت ضعیف روایت تھی، نیچے عربی میں سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اردو میں روایت لکھی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا میں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ تیرے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا جب میں پیدا ہوا، تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات نہ بناتا۔ سرکار یہ اتنی بڑی ٹروتھ ریویلنگ خبر ہے، کم از کم اس کا درجہ قرآن میں بنتا ہے، کم از کم۔ احادیث کے اوپر کیوں چھوڑ دیا گیا اسے؟ اور حدیث بھی وہ جس کے اوپر محدثین کا کلام وہ بیان کر رہے ہیں۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 مقامات کے اوپر آیا ہے، سورۃ البقرہ میں آیا ہے، سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے، سورہ صاد کے اندر آیا ہے۔ 7 جگہ یہ چیز سکپ ہو گئی ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنی ہے اور آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر میں آپ کو بتاؤں مقصد کیا ہے، تو یہ پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سورہ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7، سورہ ہود، سورت نمبر 11، آیت نمبر 7۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بیکٹیریاز اور وائرسز سیکنڈز بلکہ ملی سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بننے میں 8 سال لگ جاتے ہیں۔ خرگوش 1 مہینے کے اندر بچے دے دیتا ہے، مرغی کے انڈے سے 22 دن میں چوزا نکلتا ہے، اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ 9 مہینے میں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو کائنات کو اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ نماز پڑھے نہیں، عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، بندے بن کے رہیں۔ تو قرآن بالکل اپنے اس میسج کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام کیوں کیا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ان چیزوں کو، یعنی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو انسانیت کو اللہ نے پیدا کر کے جانچنا تھا، اس کے لیے یہ ساری سٹیج بنائی گئی۔ اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہر انسان کے لیے کائنات بنی ہے، ان معنوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو الگ۔ اگر آپ ڈسیزن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈسیزن کیوں کیا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں، تو میں کہوں گا کہ نہیں،